السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں لا شریک بائے محمد فیاض ماہر صاحب پارٹ 10۔ نور العین کے بچھائے ہوئے جال میں سبھی وہ کالجز اور یونیورسٹیز پھنس چکی تھی جو شہر کی حدود میں آتی تھی۔ نور العین نوری میڈم کے نام سے ڈرگز مافیا میں جانی پہچانی جاتی تھی، لیکن اس نے ابھی تک اس بات کا خاص خیال رکھا تھا کہ وہ سومیا کے بھائیوں سے خود کو بچا کر رکھے، کیونکہ وہ بھی حکومتی اتحاد کا حصہ رہتے تھے، جبکہ شہپر بھی انہی بندوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا۔ شہپر کو سومیا کے بھائیوں اور نوری کے رشتے کا علم تھا۔ وہ بھی بڑا کایا شخص تھا۔ وہ نور العین کو کبھی ہوٹلوں یا ریسٹورنٹ میں لے کر جاتا تو تھوڑا بہت گیٹ اپ تبدیل کر کے لے جاتا تھا، اور بہت سے ہوٹل ایسے تھے جو نوری اور شہپر کی گندی داستانوں کے گواہ تھے۔ پورے شہر کے کالجز میں آئس ڈرگز کو اپنے ایجنٹوں کے ذریعے پھیلانے کے بعد وہ اب ریلیکس ہو کر ایک ہوٹل کے شاندار کمرے میں شہپر کے ساتھ موجود تھی۔ سامنے بڑی سی LED پر کوئی نیوز چینل چل رہا تھا۔ نیوز سننا ایسے لوگوں کی مجبوری اور ان کے کاروبار کے لیے ضروری بھی ہوتا ہے، کیونکہ ان کو ہر لمحہ یہی ڈر ہوتا ہے کہ کہیں کوئی بندہ گڑبڑ کر کے پولیس کا مخبر نہ بن جائے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے خبر صحافی کے پاس پہنچتی ہے، اور پھر جب ان تک خبر پہنچتی ہے تو وہ کئی روپ بدل کر الیکٹرانک میڈیا اور پھر سوشل میڈیا پر پوری دنیا میں پھیل چکی ہوتی ہے۔ وہ شراب کے نشے میں دھت شہپر کے ساتھ ایک صوفے پر نیم دراز تھی کہ ایک دم سے چلنے والی بریکنگ نیوز نے اس کا سارا نشہ بھی کافور کر دیا اور اس کو اپنی پوزیشن بھی درست کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ مکھن سلطان ایک عورت کے ساتھ بیٹھا پریس کانفرنس کر رہا ہے، جس میں اس عورت نے یہ اعلان کیا ہے کہ مکھن سلطان نے اس کے ساتھ گزشتہ ہفتے نکاح کر لیا ہے۔ وہ نکاح کے باقاعدہ کاغذ بھی لہرا لہرا کر دکھا رہی تھی، اور پھر مکھن سلطان نے بھی اس کی تائید کی کہ ان دونوں کا نکاح ہو چکا ہے، اب وہ دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے رہیں گے، ان کی ذاتی زندگی کو ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ شہپر قہقہہ لگا کر ہنسنے لگا تو وہ ہاک بنی اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ وہ کچھ نہ بول رہی تھی کیونکہ اب بات بہت دور تک جانے والی تھی۔ اس کو اپنے راز کھلنے کی بھی فکر ہونے لگی تھی۔ اس کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے شہپر اپنی ہنسی پر قابو پاتا ہوا بولا، پوچھو گی نہیں کہ میں کیوں قہقہے لگا رہا ہوں؟ پوچھو نا۔ وہ دوبارہ قہقہے لگانے لگا تو نور العین بولی، تم نے زیادہ پی لی ہے شہپر، خود کو سنبھالو اور مجھے کچھ سوچنے دو۔ لیکن شہپر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، وہ شہپر کا بیٹا ہے، میرا بیٹا، اس نے کام بھی اپنے سگے باپ جیسا ہی کیا ہے۔ نوری اب سمجھی کہ وہ کیوں قہقہے لگا رہا تھا، لیکن وہ کچھ سوچتی ہوئی بولی، اس کو تو دودھ پینے کے لیے گاؤں میں ہی کافی بھینسیں بکریاں مل رہی تھی، اس نے یہ جھنجھٹ پالنے کی ضرورت کیوں محسوس کی؟ شہپر یہ سن کر پھر قہقہے لگانے لگا اور بولا، کمینی عورت، ابھی تو کہہ رہی تھی کہ عورت کوئی کھیلنے کی چیز نہیں ہے، اور اب راز کھول رہی ہو کہ میرا یعنی تمہارا بیٹا گاؤں میں جگہ جگہ منہ مارتا رہا ہے۔ نور العین ہلکا سا قہقہہ لگاتے ہوئے بولی، شیر شکار کر کے نہ کھائے تو اس کے جبڑے چیر پھاڑ کرنا بھول جاتے ہیں، تو پھر بھگتو اس بات کو بھی کہ شراب مردار کھانے پر تیار ہو گیا ہے، اور وہ مردار اب تمہارے گھر تک بھی اپنی بدبو پھیلائے گا۔ یہ بات سن کر نور العین سوچ میں پڑ گئی۔ شہپر اس کی زلفوں سے کھیلنے لگا تو اس کو برا لگ رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتی ہوئی ہاتھ میں شراب کا جام پکڑ کر کمرے میں ٹہلنے لگی۔ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو ضرور بتانا، جانے من بندہ ہر طرح کی خدمت کے لیے حاضر ہے، اس سلونی کو زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ وہ گھراتی ہوئی بولی، اس کی موت کی ذمہ داری میں سومیا کے بھائیوں پر ڈال دوں گی، تم دیکھنا میں اب کیا کرتی ہوں۔ وہ واش روم میں گھس گئی تو شہپر نشے میں دھت آدھا صوفے پر آدھا نیچے قالین پر گر گیا۔ اب دوسری طرف پریس کانفرنس کرنے سے پہلے سلونی نے مکھن سلطان کو سومیا کے بھائی کی بدمعاشی کی پوری کہانی سنا دی تھی۔ وہ بھی سن کر آگ بگولا ہو گیا تھا۔ وہ سومیا کو اس کے بھائی کی بدمعاشی کا مزہ چکھانے کے لیے گاؤں سے آندھی اور طوفان کی طرح پہنچا۔ وہ سیدھا سلونی کے گھر پہنچا۔ اس نے سلونی سے ایک بار پھر پوری بات سنی۔ جاسم نے بھی بتایا کہ وہ ان کی ملازمہ کی مخبری پر گھر میں داخل ہوئے تھے۔ سلونی نے رو رو کر داستان میں رنگ بھی بھر دیا تھا۔ مکھن سلطان نے اس کو پریس کانفرنس فوری بلانے کا کہہ کر سومیا کو نمبر ڈائل کر دیا۔ دوسری جانب سے سومیا کی آواز سنائی دی، ہیلو، مکھن بول رہا ہوں، زہیں نصیب، کیسے یاد آ گئی ہماری حضور کو؟ سومیا کا لہجہ طنز سے بھرا تھا، لیکن مکھن نے سلونی کی طرف دیکھا جو اب تک آنسو بہا رہی تھی، اور جاسم ایک طرف سہما ہوا کھڑا تھا۔
منان کو تم نے سلونی کے گھر بھیجا تھا؟ مکھن کا سیدھی سیدھی بات کرنے کا موڈ تھا، لیکن دوسری طرف سے سومیا شاید اس کو گھڑے کی مچھلی سمجھ رہی تھی۔ وہ مکرتی ہوئی بولی، کون سلونی؟ اور میں منان کو اس کے گھر کیوں بھیجوں گی بھلا؟ دیکھو سومیا، میں تمہیں اور تمہارے بھائیوں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ اگر تم میرے بچوں کی ماں نہ ہوتی تو میں اب تک کوئی بڑا فیصلہ کر چکا ہوتا۔ اس کا لہجہ کھا جانے والا تھا۔ اگر سومیا اس کے سامنے ہوتی تو شاید ایک بار پھر اس کے منہ پر تھپڑ مار دیتا، لیکن وہ ابھی صبر سے کام لے رہا تھا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہارے اللہ تلوں میں دخل دینے کا، اس لیے سیدھی سیدھی بات کرے تاکہ مجھے سمجھ آ سکے کہ مجھے کس بات کا جواب دینا ہے اور کس کا نہیں۔ سومیا بھی ہتے سے اکھڑ رہی تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، سیدھی سیدھی بات کا تمہیں ابھی 1 گھنٹے میں ہی رزلٹ پتہ چل جائے گا۔ ٹی وی آن رکھنا۔ یہ کہہ کر مکھن نے کال آف کر دی۔ سلونی اپنا کام کر چکی تھی۔ اس نے شہر میں پھیلے تمام نیشنل الیکٹرانک میڈیا کے نمائندوں کو کال کر کے 1 گھنٹے کے اندر اندر پریس کانفرنس بلا لی تھی۔ صحافیوں کے چھپتے ہوئے سوالات کو مکھن اور سلونی نے بڑے اعتماد اور پرسکون انداز میں ٹالا بھی تھا اور جوابات بھی دیے تھے۔ یہی پریس کانفرنس سانول، ماروی اور سومیا کے ساتھ ساتھ سبھی گھر والے بھی دیکھ رہے تھے۔ سومیا کا بھائی منان تو غصے میں لال پیلا ہو رہا تھا۔ اس نے پستول نکال کر اس میں گولیاں چیک کی تو سومیا اس کے آگے کھڑی ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے کہ مجھے رونا پڑے، اور میرے بچوں کا باپ ہے، وہ میرے بچوں کا باپ ہے، اس سے مل کر کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لوں گی۔ اس کو روکے ڈیڈ، اس کو روکے۔ وہ اپنے باپ کی طرف دیکھ کر زور دینے والے لہجے میں بولی تو اس کے باپ نے منان کو اپنے پاس بلایا اور پاس پڑی ہوئی کرسی پر بٹھاتے ہوئے کہا، الیکشن میں کتنے سال باقی ہیں؟ منان شاید اس سوال کا مطلب نہ سمجھا تھا۔ اس نے منہ دوسری طرف کر لیا تو سیٹھ محبوب کی آواز دوبارہ اس کے کانوں میں پڑی، صرف 1 سال رہ گیا ہے الیکشن میں۔ اگر تم مکھن کو مار دو گے، خود جیل چلے جاؤ گے، اس کی بیوی اپنی بہن کو بیوہ کرو گے، اس کے بچوں کو یتیم کرو گے، بے وقوف انسان، تمہیں عقل کب آئے گی؟ کیسے الیکشن لڑو گے؟ کیسے؟ منان باپ کی بات سن کر پستول کو وہیں رکھ کر غصے میں پھنکارتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ مکھن سے کہو کہ مجھ سے آ کر ملے، میں اس سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، سیٹھ محبوب نے سومیا سے کہا اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ یہ کون ہے سلونی؟ یہ کہاں سے پیدا ہو گئی؟ کتیا کو میرا ہی گھر ملا تھا منہ مارنے کے لیے۔ یہ تو سوچتی کہ میرے 2 بچے بھی ہیں۔ وہ خود ہی غصے میں لال پیلی ہو رہی تھی، لیکن اس کا فی الحال کوئی بھی حل نظر نہ آ رہا تھا۔ میڈیا نے مرچ مسالہ لگا کر سلونی اور مکھن سلطان کی اس عمر میں شادی کو ایشو بنا کر اپنے اپنے چینل کی ریٹنگ بڑھانے میں اہم کردار ادا کر دیا تھا، لیکن اب بات ان گھروں کی تھی جن گھروں میں اس شادی کو لے کر صف ماتم بچھ گئی تھی یا پھر ایک گھر میں خوشیاں منائی جا رہی تھی۔ وہ گھر صرف سلونی کا تھا جو اس اعلان کے بعد اپنے آپ کو پرسکون اور ایسا آزاد محسوس کر رہی تھی کہ کسی پنجرے سے بہت عرصے بعد آزاد ہوئی ہو۔ مکھن سلطان کی شادی کی خبر مومنہ اور شہید خان نے بھی دیکھی تھی، بلکہ انہوں نے ایمان فاطمہ کو بلا کر وہ نیوز دکھائی تھی جو اس وقت ہر ٹی وی چینل کی زینت بنی ہوئی تھی۔ وہ گھبرا کر خان کی طرف دیکھنے لگی تو انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے گھبرانے کی وجہ پوچھی تو سہمے ہوئے لہجے میں بولی، وہ اب شہر آ گیا ہے بابا، اس نے شہر میں شادی کر لی ہے، وہ مجھے دیکھ لے گا، مجھے مار دے گا بابا۔ مومنہ نے اس کو اپنی گود میں لے لیا اور اس کے بالوں کو سہلانے لگی تو خان بولے، تم میری بیٹی ہو، شہید خان کی بیٹی، وہ اب تمہیں پہچان بھی نہیں سکتا، اور رہ گئی بات تم کو مارنے کی تو میری بیٹی تم اپنے بابا کے عہدے کو نہیں جانتی ہو، میں اس کے ہاتھ کٹوا کر کتوں کو کھلا دوں گا۔ مومنہ نے پہلی بار خان کو اتنے غصے میں دیکھا تھا، وہ ان کا لہجہ سن کر ہی کانپ گئی تھی۔ میں نے ایک بات سوچی ہے، تم سلونی کے پروڈکشن ہاؤس میں داخلہ لو، اس سے کام سیکھو، اس کے پاس رہو، پھر دیکھو کہ مکھن سلطان تمہیں پہچانتا ہے کہ نہیں۔ میری جان، اب تو تمہارے گاؤں والے بھی تمہیں نہیں پہچان پائیں گے۔ خان کی باتوں نے اس کو کافی حوصلہ دیا تھا، مگر وہ دونوں کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، مجھے ایکٹنگ نہیں سیکھنا۔ مومنہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولی، تم ابھی ڈری ہوئی ہو اس لیے کہہ رہی ہو بیٹا، اس میں بہت چانسز ہے، عزت ہے، لوگ تمہیں تمہارے کام سے پہچانیں گے، تمہارا نام ہوگا، تم سے لوگ آٹوگراف لیں گے، تمہارے ساتھ سیلفیاں لینے پر فخر محسوس کریں گے۔ میری بچی، ایمان فاطمہ مومنہ کی طرف دیکھنے لگی تھی، تم میں اعتماد آئے گا، تم کیمرے کے سامنے، عوام کے سامنے اور ہر کسی کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی بات کر سکو گی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے اس مشن پر بھی کام کرو جو تم درود احمد سے اس شام کہہ رہی تھی۔
ایمان فاطمہ خان کی طرف دیکھ کر ہولے سے بولی، بابا وہ تو میں بس یوں ہی بول رہی تھی۔ خان نے نفی میں سر ہلایا اور بولے، میں تمہیں بہت مضبوط اور کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر میری پہلی اولاد بیٹی ہوگی تو میں اس کی پرورش بیٹوں کی طرح کروں گا۔ وہ میرا بازو بنے گی، میرے ساتھ کھڑی ہوگی، زمانے کی اونچ نیچ اور گردشوں میں میرا اس طرح ساتھ دے گی کہ ہم دونوں باپ بیٹی مل کر کسی کمزور اور بے بس انسان پر ظلم کرنے والے کے ہاتھ توڑ دیں گے۔ وہ ایمان فاطمہ کی طرف دیکھ کر خاموش ہوئے اور پھر اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا کر بولے، یہ میرا خواب تھا، کیا میرا خواب پورا کرنے میں میرا بیٹا بن کر میرا ساتھ دو گی؟ مومنہ بھی خان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ خان زلیخا کو ایمان فاطمہ بنانے میں جٹ گئے ہیں۔ اب وہ اس کے ذہن سے خوف اور ڈر کو بھگانے کے لیے گھر سے باہر اور باہر والوں سے کبھی نہ ڈرنے والی بنا دیں گے، کیونکہ اس نے اب ساری تعلیم حاصل کرنے کے لیے ملک سے باہر بھی جانا ہے اور پردیس میں جا کر غیر لوگوں میں رہنے کے لیے اس کو پر اعتماد ہونا ہی پڑے گا۔ ایمان فاطمہ نے اپنا کانپتا لرزتا ہاتھ خان کے ہاتھ پر رکھ دیا تو وہ جوش سے بولے، یہ ہوئی نا بات، اب تم شہید خان کی بیٹی لگی ہو، اب تم دیکھنا یہ دنیا تمہارے پیچھے ہوگی اور تم ان سب سے آگے ہوگی، سب سے آگے۔ کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ڈرائے تو اس سے الجھ جاؤ، اس سے لڑ پڑو، اس کو مارو، اس کی ایسی کی تیسی کر دو۔ تمہارا باپ شہید خان تمہارے ساتھ کھڑا ہے، کندھے سے کندھا ملا کر۔ مومنہ نے بھی ہنس کر شہید خان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مارتے ہوئے کہا، میں بھی تم دونوں کے ساتھ ہوں، ہررے۔ خان نے نعرہ لگایا تو ایمان فاطمہ بھی ہنسنے لگی۔ چلو بیٹا، چلو میرا بیٹا، اب تم جا کر سو جاؤ، صبح تمہاری یونیورسٹی کا پہلا دن ہے، بے فکر ہو کر جانا، اور ہاں اپنی گاڑی لے کر جانا، تم خان کی بیٹی ہو۔ خان نے اس کی حوصلہ افزائی میں کوئی بھی کسر نہ چھوڑی تھی۔ ایمان فاطمہ نے خان کے ہاتھ پر بوسہ دیا تو مسکرا کر اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، میں اپنے بیٹے کو یوں ہی خوش دیکھنا چاہتا ہوں، سدا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یوں ہی مسکراتی رہو میری جان۔ مومنہ نے بھی ایمان فاطمہ کے چہرے پر بوسہ دیا اور اس کو اپنے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں خان؟ ایمان فاطمہ کے جاتے ہی مومنہ نے خان سے دبے لفظوں میں شکوہ کیا تو مسکرانے لگے، مومنہ بیگم، مکھن سلطان جب تک زندہ ہے کیا ہماری بیٹی اس کا خوف دل میں بٹھا کر زندگی گزارے گی؟ خان مومنہ کو سمجھانے لگے، کل کو جب اس کی شادی کریں گے اور اگر اس کے خوف کی وجہ سے بات کھلے گی کہ اس کے ماں باپ کو مکھن سلطان نے زندہ جلا دیا تھا، اس کے بھائی کو مروانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، آپ ذرا خود سوچے، کیا اس کے سسرال والے، اس کا شوہر اس کی زندگی اجیرن نہیں کر دیں گے؟ اس میں اتنا تو اعتماد ہونا چاہیے کہ یہ ہر پلیٹ فارم پر بھروسے اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ کھڑی ہو کر بات کر سکے، اس کے پاس ہر قسم کی دلیل ہو اور بات کرنے کا ہنر بھی ہو۔ تو آپ اس کو بھیڑیے کے پنجرے میں ڈال کر اس کا امتحان لینا چاہتے ہیں؟ مومنہ ابھی بھی خوفزدہ تھی۔ وہ بھیڑیا ضرور ہے لیکن یہ اب بھیڑ نہیں ہے، آپ دیکھنا، یہ چھوٹی سی سہمی ہوئی بچی ایک دن مکھن سلطان کے سامنے تن کر کھڑی ہو جائے گی اور اپنے ماں باپ کا بدلہ لینے کے لیے اس کو اپنے پیروں میں جھکائے گی۔ اللہ خیر کرے خان، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔ خان نے ان کی طرف مسکرا کر دیکھا اور بولے، ایک بہادر شوہر کی بیوی ہو، ایک پیارے سے بیٹے کی ماں اور پھر جوان بیٹی کی مما ہو، ڈر کیسا میری جان جی؟ خان کا لہجہ پیار اور محبت سے لبریز تھا۔ مومنہ وہاں سے اٹھ کر اندر کمرے کی طرف گئی تو خان کی آواز ان کے سماعتوں سے ٹکرائی، ایک کپ چائے مل جائے تو مزہ ہی آ جائے گا۔ مومنہ مسکرا کر پیچھے دیکھ کر آہستگی سے بولی، اتنا تو میں آپ کو سمجھتی ہوں خان۔ یہ کہہ کر وہ کچن میں چلی گئی۔ مہنگی ترین یونیورسٹی میں ایمان فاطمہ کا داخلہ کسی بھی سفارش کے بغیر میرٹ پر ہو گیا تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ جب وہ گاڑی لے کر یونیورسٹی کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو ایک بڑے پن کا احساس اس کے اندر شکرانے کے آنسو بن کر آنکھوں میں امڑ آیا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ وہ اتنی بڑی یونیورسٹی میں اتنی قیمتی گاڑی میں ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے داخل ہوگی۔ اس کو اب سمجھ آنے لگی تھی کہ بھاگی یہ کیوں کہا کرتی تھی کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت اور مصلحت ہوتی ہے، بس انسان ہی جلد باز ہے، اس کو بعد میں سمجھ آتی ہے۔ گاڑی پارک کر کے وہ جیسی ہی اپنی کلاس ڈھونڈنے کے لیے یونیورسٹی کے لان کو پارک کر کے برآمدے میں پہنچی تو جگہ جگہ کھڑے میل اسٹوڈنٹس اس کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہوٹنگ کرنے کے موڈ میں بھی لگ رہے تھے۔ ایک نے تو اپنی گاڑی کی چابی اس کے سامنے پھینک دی۔ ایمان فاطمہ نے رک کر اس کی طرف دیکھا تو باقی 4-5 کے ٹولے نے قہقہا لگا کر اس پر ہوٹنگ کی۔ نیو کمر،
लंबी गाड़ी है, पढ़ाई तो होती रहेगी, लंच एक साथ करते हैं ना। साथ ही एक और कहकहा उसकी समातों से टकराया तो कानों में रात को की गई खान की बातें भी गूंजने लगी थी। मैं तुम्हें ऐसा बनाना चाहता हूँ कि तुम बहादुर बनो, हर किसी के सामने तनकर खड़ी हो जाओ, किसी की भी परवाह मत करो। तुम्हारे एतमाद की सीढ़ी पर पहला कदम यही होगा कि तुम यूनिवर्सिटी में किस तरह कदम जमाती हो, और फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। ये सोचकर वो मुस्कुराई और पाँव में पड़ी हुई चाबी को एक जोरदार ठोकर लगाकर दूर फेंकती हुई बोली, कीमती गाड़ी देखनी होगी तो क्लास के बाद पार्किंग में आ जाना बच्चों। वो आगे बढ़ गई, लेकिन उसकी समातों में अब तंजिया कहकहों की बजाय एक फिक्रा गूंजा, लड़की में दम है यार, मिलना पड़ेगा। वो एक लड़की से पूछकर एक क्लास रूम में दाखिल हो गई तो अभी अंदर चंद स्टूडेंट्स की तादाद ही मौजूद थी जो कि नए लग रहे थे। उनमें लड़कियां और लड़के भी थे। वो एक चेयर पर जाकर बैठ गई तो पीछे से एक लड़की ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, हाय, आई एम जोहा, ये सीट सानोल की है, तुम पीछे आ जाओ। ईमान फातिमा को ये बात बुरी लगी कि सानोल कौन है, क्या उसने ये कुर्सी खरीदी हुई है, जो भी हो देखा जाएगा। उसकी बात को नज़रअंदाज करके बैठी रही। थोड़ी ही देर बाद वही लड़का अंदर दाखिल हुआ जो राहदारी में उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया था। वो अपनी गाड़ी की चाबी उसके कदमों में निछावर कर रहा था। उसके साथ बाकी स्टूडेंट्स भी थे, जिनमें अब 2 लड़कियों का और इजाफा हो गया था। वो सीधा अपनी कुर्सी की जानिब बढ़ा, लेकिन वहां बैठी ईमान फातिमा को देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए। एक तो वो रास्ते में उससे जच हो चुका था, और दूसरे वो इस क्लास में सीनियर भी था, तीसरे वो उसी कुर्सी पर बैठता था। लेकिन अब ईमान फातिमा को बैठा देखकर वो कुछ अपने अंदाज में बोला, चल उठ लड़की, ये सीट मेरी है। ईमान फातिमा को ये अंदाज बहुत बुरा लगा था। सभी क्लास फेलोज ने उस नए तमाशे को देखने लगे थे। जिस जगह पर मैं कदम रख दूं वो जगह हमारी मिल्कियत हो जाती है, और जो इसमें दखल अंदाजी करे या हमारी बात ना माने तो फिर उसका हशर सारा ज़माना देखता है। क्लास में एक शोर मच गया। सभी लड़के लड़कियां उसके इस डायलॉग पर सानोल 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 के नारे लगाने लगे थे। लेकिन दूसरे ही लम्हे क्लासरूम में दाखिल होने वाले प्रोफेसर खालिद ये सब देखकर कुछ परेशान भी हुए और कुछ हैरान भी हुए थे, क्योंकि सानोल नई आने वाली स्टूडेंट को हिरासा कर रहा था। उन्होंने पास जाकर सानोल के कंधे पर हाथ रखा तो वो गुस्से से पीछे मुड़कर देखते ही अपने आप को रिलैक्स करते हुए बोला, सर ये मेरी सीट पर बैठ गई है, इसको उठाए और पीछे कहीं बैठने का कहे। प्रोफेसर खालिद ने ईमान फातिमा की तरफ देखा और बोले, आप प्लीज़ पिछली सीट पर बैठ जाएं, ये बहस ख़त्म हो ताकि हम नई क्लास का आगाज़ कर सके। ईमान फातिमा ने हौले से इस बात में सर हिलाकर अपना बैग उठाया और पिछली सीट पर चली गई। तो स्टूडेंट्स मैं हूँ प्रोफेसर खालिद, मैं आपको साइकोलॉजी पढ़ाया करूँगा। कुछ ऐसे चेहरे भी मैं देख रहा हूँ जो पिछले साल भी मेरा लेक्चर बहुत तवज्जो से सुनते थे लेकिन अमल नहीं करते थे, इसीलिए वो आज भी अपनी सीटों पर पुराने अहदों पर फायज है। एक कहकहा लगा था। प्रोफेसर खालिद ने बहुत ही कमाल अंदाज में अपना तारुफ भी करवा दिया था और ये भी बता दिया था कि जो मेहनत नहीं करता वो फेल होकर वापस इसी क्लास में रह जाता है। इस बात को सानोल ने दिल पर ले लिया था। वो घूर कर प्रोफेसर को देख रहा था। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला दिन, हमेशा की तरह पहले दिन की तरह अपने अपने इंट्रोडक्शन से। उन्होंने सबसे आगे बैठे हुए सानोल से पूछा तो वो अपनी सीट पर खड़ा होकर बोला, माय नेम इज़ सानोल और मैं इसी शहर का रहने वाला हूँ। उसने अपना मुख्तसर सा तारुफ करवाया था, शायद इसलिए कि वो पिछले साल फेल होकर इसी क्लास में रह गया था। फिर बारी बारी सबकी बारी आती गई। माय नेम इज़ ईमान फातिमा। ईमान फातिमा ने कहा तो पूरी क्लास में पुराने स्टूडेंट्स ने एक ओ की लंबी सी आवाज़ निकाली, लेकिन वो कहने लगी, मेरा ताल्लुक इसी शहर से है और मेरे बाबा एक सीनियर ब्यूरोक्रेट है। ये मजमून चूज़ करने का मेरा मकसद सिर्फ यही है कि मैं देखना चाहती हूँ कि इंसान को एक साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। वो ये कहकर बैठ गई। बाकी सब का तारुफ होता रहा। फिर कुछ पढ़ाई हुई और क्लास फ्री हो गई, क्योंकि अभी सारी क्लास में हाजिरी पूरी ना थी। वो क्लासरूम से निकली तो दिल चाहा कि पूरी यूनिवर्सिटी का दौरा किया जाए ताकि कल को कोई और क्लास या डिपार्टमेंट ढूंढने में दिक्कत ना हो।
اس نے بیگ کندھے پر لٹکایا اور راہداریوں سے گزرتی ہوئی ایک جانب سے دوسری جانب اور پھر لان کراس کر کے تیسری جانب جا نکلی تھی۔ یہ بہت بڑی یونیورسٹی تھی۔ اس میں ہر وہ مضمون پڑھایا جاتا تھا جس کی پوری دنیا میں ڈگری کی ڈیمانڈز رہتی تھی۔ وہ گھوم گھوم کر تھک گئی تو ایک کینٹین پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس کے سامنے میز پر ایک کتاب پڑی ہوئی تھی۔ اس نے آس پاس دیکھا تو کوئی بھی ایسا اسٹوڈنٹ نظر نہ آیا جو اس کتاب کا مالک لگ رہا ہو۔ وہ خود کو پرسکون کرنے لگی تو کینٹین والا لڑکا اس کے پاس آ کر بولا، جی میڈم، کیا لیں گی آپ؟ ایمان فاطمہ کو اس کا انداز بہت اچھا لگا۔ اس نے مذاق میں پیچھے دیکھا اور پھر اس لڑکے سے بولی، مجھے میڈم کہا ہے تم نے؟ وہ کچھ گھبرا گیا۔ جی میڈم، ہم سب کو ایسے ہی پکارتے ہیں۔ ایمان فاطمہ خوش ہو کر بولی، چلو پھر ٹھیک ہے، بولو کیا کھلاؤ گے؟ جو آپ کہیں گی میڈم۔ وہ خوش ہو کر بولا تو ایمان فاطمہ بھی ہنسنے لگی اور بولی، اب پتہ نہیں تمہاری کینٹین میں کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی باسی ہے۔ ارے نہیں میڈم، ادھر کوئی بھی کھانے والی چیز باسی نہیں ہو سکتی، ہر دم ہر روز تازہ پکی بات ہے، ہر دم تازہ پکی بات ہے۔ وہ کافی تیز تھا، اس کا کام ہی یہی تھا۔ وہ ہر روز پتہ نہیں کتنے عرصے سے ایمان فاطمہ جیسے اسٹوڈنٹس کو ڈیل کر رہا تھا۔ ایمان فاطمہ کے آرڈر کرنے پر وہ واپس چلا گیا۔ ابھی تک سامنے پڑی ہوئی کتاب کا مالک واپس نہ لوٹا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ کوئی کھانا کھاتے وقت کتاب یہیں بھول گیا یا بھول گئی ہے۔ ایمان فاطمہ نے کتاب اٹھا کر دیکھی تو وہ ایم اے انگلش کی کتاب تھی، لیکن یہ اندازہ نہ ہو سکا کہ یہ میل یا فیمیل کی ہے، کیونکہ یونیورسٹیز کی کتابوں پر اسکول لیول کی طرح اپنے نام لکھنے کی عادت نہیں ہوتی۔ اس نے کتاب واپس میز پر رکھ دی کیونکہ لڑکا اس کا آرڈر لے کر آیا تھا۔ وہ صاف ستھرے ڈسپوزل برتن دیکھ کر متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی تھی، کیونکہ یہ اس کا پہلا دن تھا تو وہ کالج میں کینٹین پر جو برتن دیکھا کرتی تھی وہ گندے ہوتے تھے، لیکن اب اس کا بھی درجہ بڑھ گیا تھا تو برتن بھی ڈسپوزل اچھے لگے تھے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے لڑکے سے پوچھا تو مسکرا کر بولا، لڈو۔ ایمان فاطمہ بھی مسکرانے لگی، یہ نام یہاں کے اسٹوڈنٹس نے رکھا ہے میڈم، ویسے تو میرا نام مراد ہے۔ وہ تو یہ کہہ کر چلا گیا، لیکن ایمان فاطمہ کے دل میں اس نام کو سن کر ایک ہلچل سی مچ گئی تھی۔ وہ اس مراد کو دیکھ کر اپنے بھائی کو یاد کر کے آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکی۔ اس کو یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ کوئی اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا ہے۔ اگر زیادہ اسپائسی نہیں کھایا جاتا تو ساتھ میں کولڈ ڈرنک کا سپ لے لیتے ہیں۔ یہ آواز سن کر اس نے سامنے کرسی پر بیٹھے ہیرو شکل کے لڑکے کو دیکھا جو اس کی طرف ٹشو بڑھا رہا تھا۔ وہ سمجھا تھا کہ ایمان فاطمہ اسپائسی برگر کھانے سے آنکھوں میں آنے والے آنسو روک نہیں پا رہی، لیکن معاملہ کیا تھا وہ تو نہ سمجھ سکتا تھا۔ شکریہ۔ ایمان فاطمہ نے یہ کہہ کر اپنا بیگ اٹھایا اور وہاں سے جانے لگی تو فوراً بول پڑا، ارے آپ بیٹھے، میں تو اپنی یہ بک ادھر بھول گیا تھا، وہ لینے آیا تھا۔ آئی ایم سو سوری، میں نے آپ کو ڈسٹرب کر دیا۔ وہ یہ کہہ کر اپنی کتاب اٹھا کر وہاں سے چلا گیا۔ ایمان فاطمہ بھی وہاں سے نکلی۔ کولڈ ڈرنک اس کے ہاتھ میں تھی۔ آج اس کا پہلا دن تھا۔ اس نے جو بھی پڑھا تھا وہ اس کو پڑھائی نہیں کہہ سکتی تھی، لیکن جو اس نے سیکھا اور دیکھا تھا وہ اس کے بہت کام آنے والا تھا۔ اس نے سیکھا تھا کہ سانول نام کا نوجوان ایک اکھڑا مزاج اور پرغرور ماں باپ کا بیٹا ہے۔ پروفیسر خالد کے سمجھانے کے انداز میں جو اپنا پن اور خلوص تھا وہ اس کو بہت پسند آیا تھا، اور یہ لڈو جو کہ مراد نامی لڑکا تھا وہ بھی اس کو اپنوں کی یاد دلا گیا تھا۔ لیکن آخر میں ملنے والا یہ کون تھا جو جان نہ پہچان ہونے کے باوجود بھی اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس کو ہمدردی کی بنا پر ٹشو پیش کر رہا تھا؟ گویا کہ وہ بھی اسی یونیورسٹی کا ہی اسٹوڈنٹ ہوگا، لیکن اس کا طرز گفتگو سانول جیسے اسٹوڈنٹ سے بہت مختلف تھا۔ وہ جیسے ہی پارکنگ میں پہنچی تو سانول وہاں کھڑا اس کا منتظر تھا۔ اس نے اس کو نظر انداز کر کے اپنی گاڑی کو ریموٹ سے آن کیا تو سانول آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکنے والے انداز میں کھڑا ہو گیا۔ آج پہلا دن ہے اس لیے میں نے اپنی توہین برداشت کر لی ہے، لیکن یاد رکھنا میرا نام سانول ہے، میں اپنی بے عزتی کبھی بھی نہیں بھولتا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا، لیکن ایمان فاطمہ کو اس کی اس دھمکی کی ذرا بھی پرواہ نہ تھی، کیونکہ اس کی بے عزت پروفیسر خالد نے کی تھی، ایمان فاطمہ نے نہیں۔ وہ گاڑی کو ریورس کرتی ہوئی جیسے ہی چھوٹا سا کٹ لینے لگی تو گاڑی اٹھا کر کے کسی دوسری گاڑی سے ٹکرا گئی۔ اس کے تو ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس کی گاڑی بھی قیمتی تھی اور جس گاڑی سے اس نے اپنی گاڑی ٹکرائی تھی وہ بھی قیمتی تھی۔ اب قصور اس کا تھا۔ وہ اپنی گاڑی سے باہر نہ نکلی، لیکن دوسری گاڑی سے باہر نکلنے والے اسٹوڈنٹ کو پہچان گئی تھی۔ وہ تو ابھی بھی اس کی میز سے اپنی کتاب لے کر گیا تھا۔
ایمان فاطمہ کو نہ جانے کیوں یہ اطمینان ہو گیا کہ یہ بندہ کچھ میچور لگتا ہے، اس کی انسلٹ نہیں کرے گا۔ وہ بھی اپنی گاڑی سے باہر نکل آئی۔ ابھی وہ کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنے ہی والی تھی، وہ لڑکا اپنی گاڑی دیکھتا ہوا بولا، آئی ایم سوری، غلطی میری ہے، مجھے دیکھنا چاہیے تھا، لیکن شکر ہے کہ آپ کی گاڑی کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ وہ ایمان فاطمہ کو بولنے سے پہلے ہی لاجواب کر گیا تھا، بائی دا وے آئی ایم جاسم، اسی یونیورسٹی کا ایم بی اے کا اسٹوڈنٹ ہوں، ساتھ ساتھ انگلش بھی پڑھ رہا ہوں۔ وہ خود ہی اپنا تعارف کروا کے اب ایمان فاطمہ کی طرف دیکھ رہا تھا، جو آہستگی سے بولی، سوری تو مجھے کرنا چاہیے، مجھے لگتا ہے کہ غلطی میری ہے۔ ایمان فاطمہ نے اپنی گاڑی کو بھی نظر مار لی تھی، کوئی نقصان نہ ہوا تھا، لیکن جاسم کی گاڑی کو چھونا چھوٹا سا ڈینٹ پڑ گیا تھا، پھر بھی وہ اپنی غلطی کہہ کر شرمندہ ہو رہا تھا۔ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، وہ یہ کہہ کر واپس اپنی گاڑی میں بیٹھا اور ایمان فاطمہ کو ہاتھ کے اشارے سے بائے بائے کرتا ہوا چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ایمان فاطمہ کا بھی ہاتھ بے اختیار اٹھ گیا، وہ بھی بائے بائے کرنے لگی، لیکن جاسم نہ دیکھ سکا تھا۔ اس نے ایک لمبی سانس لے کر گاڑی کو موڑا اور یونیورسٹی سے باہر نکلنے کے لیے گاڑیوں کی قطار میں لگنا پڑا۔ آج اس کا پہلا دن تھا اور یہ پہلا دن کچھ نہ کچھ سیکھنے کا ہی ہوتا ہے۔ دوسری طرف آن کی آن میں حالات بدلے تھے۔ جتنے بھی منشیات فروش تھے ان کا سرغنہ خفیہ ادارے کے ہاتھوں گرفتار ہو چکا تھا۔ سبھی کو کال پر اطلاع کر دی گئی تھی کہ انڈر گراؤنڈ ہو جائے، کیونکہ ادارے کے لوگ جگہ جگہ پر چھاپے مار کر گرفتاریاں کر رہے تھے۔ انہی گرفتاریوں میں نور العین کی گرفتاری بھی ہو چکی تھی۔ وہ سخت گھبرائی ہوئی تھی، کیونکہ وہ جس کام کی میڈم تھی وہ سارے کا سارا کام شہپر کا تھا۔ شہپر ملک سے باہر ہونے کی بنا پر گرفتار ہونے سے بچ گیا تھا، لیکن رات بھر میں پوری دنیا کی میڈیا نے تمام گرفتار لوگوں کے چہرے اور نام آن دی کیمرہ وہ دکھا دیے تھے۔ ہر اس گھر میں حیرت کے شدید جھٹکے بم بن کر لگ رہے تھے، جن گھروں میں وہ سبھی نیک نام لوگ رہتے تھے، جو آج خفیہ ادارے کے کامیاب کارروائی میں گرفتار ہوئے تھے۔ ٹی وی پر پورے گاؤں نے بھی دیکھا تھا کہ ان کی وڈیری کیا دھندا کرتی تھی، اور سائی سلطان نے بھی نور العین کو دیکھ کر حیرت سے بار بار اپنی آنکھوں کو مسلا، لیکن نتیجہ وہی تھا جو بار بار ٹی وی اسکرینوں پر چل رہا تھا۔ سومیہ کے گھر میں بہت بڑا طوفان برپا ہوا تھا، اور اپنے باپ اور بھائیوں سے الجھ رہی تھی کہ انہوں نے اس ڈرگس فروش کے بیٹے سے اس کی شادی کرتے وقت اس کا حدود ارباہ معلوم کیوں نہ کیا تھا۔ اس کا بھائی منان اور سیٹھ محبوب بھی پریشان تھے، کیونکہ ان کی ساکھ بھی خراب ہونے والی تھی۔ وہ اس گھر کی سمدھن تھی، تبھی سر جوڑ کر بیٹھ گئے تھے اور کسی نہ کسی فیصلے پر پہنچنے کے لیے تیار تھے۔ سلونی کے گھر میں لگے ٹی وی چینل پر جب یہ نیوز چلی تو مکھن سلطان ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سلونی اس کو حیرانگی سے دیکھ رہی تھی، پھر اس نے ٹی وی پر چلنے والی رپورٹس دیکھی، لیکن اس کو تو کوئی بھی ایسی بات ان میں اہم نظر نہ آئی کہ مکھن سلطان اس طرح ری ایکٹ کرتا۔ ایک ہیروئن اور آئس ڈرگس فروشوں کا سرغنہ گرفتار ہوا تھا، اس کے ساتھ ساتھ بہت سی خواتین بھی گرفتار ہوئی تھیں، جن کی شکلیں بار بار ٹی وی پر دکھائی جا رہی تھیں۔ کیا ہوا مکھن؟ سلونی نے پریشانی سے پوچھا تو وہ سلونی کی طرف دیکھ کر اپنے چہرے پر آنے والے پسینے کے نمودار ہونے والے قطروں کو پوچھنے لگا اور ہونٹوں پر زبان پھیرتا ہوا بولا، جن عورتوں کی ڈرگس کیس میں گرفتاری کی ویڈیوز چلائی جا رہی ہیں ان میں ایک چہرہ میری ماں کا بھی ہے، وہ دیکھو وہ آگے بڑھ کر اسکرین پر نور العین کی آنے والی تصویر پر انگلی رکھتا ہوا بولا۔ تو یہ انکشاف سلونی کے لیے بہت بڑے جھٹکے سے کم نہ تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ بولا، یہ لازمی کسی غلط فہمی کا نتیجہ ہے، میں ابھی معلوم کرتا ہوں۔ وہ اپنے موبائل سے مختلف نمبر ڈائل کرنے لگا، لیکن سبھی نمبرز بند ملنے پر وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے گھر میں سائی سلطان سے رابطہ کیا تو کچھ دیر بعد کال ریسیو ہو گئی۔ ہیلو، سائی سلطان کی آواز سن کر مکھن گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، ابا جی، اماں کہاں ہیں؟ سائی سلطان غصیلے لہجے میں پھٹ پڑا، یہ مشینری لے کر گھر میں رکھ تو دی ہے، مجھے بھی بتا دو کہ اس کو چلاتے کیسے ہیں، میں کافی دیر سے کھپ رہا ہوں، میں نے ٹی وی پر ابھی خبر دیکھی ہے، وہ نشہ بیچتی تھی۔ سائی سلطان بہت ہی غصے میں تھا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بات کرنا چاہتا ہے اور کیا کہہ رہا ہے۔ ابا جی، مکھن سلطان اس کو تسلی دینے والے انداز میں بولا، اداروں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اماں یہ کام نہیں کرتی ہے، وہ تو آج شام کو ہی میرے گھر میں تھی، ابھی یہاں سے گئی ہے، میں کچھ کرتا ہوں ابا جی، آپ فکر نہ کریں۔
دیکھ مکھن پتر، جو تو کہہ رہا ہے تو پھر رات کو ہی اپنی ماں کو لے کر گاؤں پہنچے گا تو مجھے یقین ہوگا کہ وہ بے گناہ ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر جو ہوگا وہ یہ سارا گاؤں دیکھے گا۔ یہ کہہ کر سائی سلطان نے فون بند کرنے کے لیے 3-4 بٹن دبائے۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ کال بند ہو گئی ہے تو اس نے موبائل پلنگ پر پھینک دیا اور کمرے میں ٹہلتے ہوئے ٹی وی پر بھی نظریں جمائی ہوئی تھی۔ لیکن پھر اچانک کچھ بدلا ہوا نظر آنے لگا کہ باقی عورتوں کی فوٹوز کے ساتھ اب نور العین کی فوٹو نہیں دکھائی جا رہی تھی۔ وہ واپس موبائل کی طرف مڑا، لیکن اب اس کو ڈائل نہ کرنا آتا تھا۔ وہ بے چینی سے کمرے میں ہی ٹہلنے پر مجبور تھا۔ رات بھر یہ بہت بڑی خبر ٹی وی کی اسکرینوں پر چلتی رہی، لیکن اگلی صبح چھپنے والے اخبار میں نور العین کی تصویر کسی جگہ بھی نہ چھپنا اس بات کی علامت تھی کہ ہاتھ اوپر تک پہنچ ہی گیا تھا۔ نور العین رات کو نہیں، صبح پہلے ٹائم ہی گاؤں جانے والے راستے پر ایک قیمتی گاڑی میں سوار جا رہی تھی، لیکن سیٹھ محبوب نے اپنے سامنے بیٹھے مکھن سلطان کو واضح کر دیا تھا کہ اب ہم اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی بھی رشتہ نہیں رکھنا چاہتے، لیکن جو آپ نے وجہ بتائی ہے ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ماں جی کو غلطی سے لے گئے تھے۔ دیکھو مکھن، ہم بھی سیاستدان ہیں اور ان سبھی ہتھ کنڈوں سے اچھی طرح واقف ہے کہ رات بھر میں ایسا کیا معاملہ ہو گیا کہ تمہاری ماں پاک باز بن گئی۔ منان کی سخت الفاظ اپنی ماں کے بارے میں سن کر مکھن کا طیش میں آنا لازمی اور فطری عمل تھا۔ وہ غصے میں لال پیلا ہوتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا اور منان کو مارنے کے لیے اس طرف جھپٹا، لیکن راستے میں اس کا ہاتھ ایک نوجوان نے بڑے زور سے تھام لیا۔ مکھن نے دیکھا تو سامنے سانول کھڑا تھا جو اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ نہیں بابا جان، ہم معاملے کو مل بیٹھ کر حل کریں گے، لڑائی جھگڑا اس کا حل نہیں ہے۔ مکھن کو سانول سے یہ توقع نہ تھی، لیکن یہ بہت اچھا ہوا تھا کہ اس کا لہجہ ابھی بھی باپ کی عزت اور احترام کو نہ بھولا تھا۔ تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ مکھن نے ہارنے والے انداز میں پوچھا تو سامنے بیٹھی ہوئی سومیا بول پڑی، طلاق۔ یہ سن کر مکھن سلطان دکھ بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگا تو پھر بولی، میں اب ایسے گھر کی بہو کہلانا اپنی ذات اور اپنے ماں باپ کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی بھی توہین سمجھتی ہوں، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں الگ ہو جانا چاہیے۔ سومیا نے اپنا فیصلہ سنایا تو مکھن سیٹھ محبوب کی طرف دیکھتا ہوا بولا، میں جانتا ہوں کہ یہ اکیلی سومیا کا فیصلہ نہیں ہے۔ پھر وہ منان اور سومیا کو دیکھ کر بولا، اس فیصلے پر آپ سبھی لوگوں نے سومیا کو اکسایا ہے، یہ میرا ذاتی فیصلہ ہے مکھن، ہم اب ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ایک عورت کبھی بھی سوتن کے روگ کو نہیں پال سکتی۔ مکھن سلطان کو یکدم لگا کہ وہ لوگ اس کی ماں کو ڈسکس نہیں کر رہے تو وہ جی کڑا کر کے بولا، تم نے اتنی جگہ ہی کیوں چھوڑی کہ ایک دوسری عورت تمہاری جگہ لینے میں کامیاب ہو گئی؟ یہ بہت ہی گہرا سوال تھا، لیکن منان درمیان میں بول پڑا، دیکھو مکھن، ہم اپنی بہن کو دکھی نہیں دیکھ سکتے، اس لیے تم جلد سے جلد کاغذات تیار کرواؤ اور طلاق نامہ بھجوا دو۔ اگر میں ایسا نہ کروں تو؟ مکھن سلطان کو منان کا لہجہ اور الفاظ پسند نہ آئے تھے۔ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولا۔ سیٹھ محبوب نے سومیا کو کچھ بھی بولنے سے منع کرنے کا اشارہ کیا اور مکھن سے بولا، تو پھر 3 دنوں کے اندر اندر تمہیں ایک پریس کانفرنس اور کرنا ہوگی۔ ایسی کانفرنس؟ مکھن کو سمجھ نہ آئی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس کانفرنس میں تم اپنی ماں پر لگے ہوئے تمام الزامات کو رد کرو گے اور میڈیا کو بتاؤ گے کہ اداروں نے تمہارے ساتھ کوئی بھی ڈیل نہیں کی ہے، بلکہ تمہاری ماں بے گناہ ہے۔ مکھن سلطان کو یہ سن کر ایک بار پھر طیش آ گیا تھا، لیکن وہ خود پر قابو پاتا ہوا بولا، آپ سیاسی لوگ ہیں اور یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایسی باتیں خفیہ ہی ہوتی ہے، ان کو منظر عام پر نہیں لایا جاتا۔ تو پھر مان لو کہ تمہاری ماں ڈرگ سپلائی کرتی تھی اور ہم کسی بھی ایسی عورت کے ساتھ کوئی بھی رشتہ نہیں رکھنا چاہتے ہیں۔ بس یہ سیٹھ محبوب تھے جو اپنی پوری آواز سے چیخا تھا۔ ایک بار تو سومیا اور سانول بھی یہ روپ دیکھ کر گھبرا گئے تھے۔ بچوں کا کیا ہوگا؟ وہ سومیا کی طرف دیکھ کر بولا تو سانول پہلے ہی بول پڑا، ہم ماما کے ساتھ ہی رہیں گے، لیکن آپ سے ملتے رہیں گے۔ مکھن سلطان ایک کرب سے اس کی طرف دیکھ کر بولا، اس کا مطلب ہے کہ پورا اسکرپٹ رات بھر میں ہی لکھا گیا ہے؟ تمہیں وہ گاؤں، وہ گلیاں، وہ حویلی یاد نہیں آئیں گی جس میں تم نے اپنا بچپن گزارا ہے؟ وہ سانول سے مخاطب تھا۔ وہ سر جھکا کر آہستگی سے بولا، میں تو اس کنویں کو بھی نہیں بھول سکوں گا جو گاؤں میں ہر ہفتے ایک نوجوان لڑکی کی لاش کی بھیٹ
لپیٹ لیتا ہے۔ مکھن سلطان کے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ وہ اس بات کو سن کر کانپ گیا، لیکن محبوب اور منان اس کی بات کو نہ سمجھتے ہوئے اس کی طرف اور کبھی سومیا کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ مکھن سلطان اس وقت شکست خوردہ لگ رہا تھا۔ اس کو سمجھ نہ آ رہی تھی کہ سانول نے یہ بات کس پیرائے میں کی ہے، لیکن وہ اپنے اندر جھانک کر شرمسار ہو گیا تھا کہ یہ بات اس کے بیٹے نے کی ہے۔ اگر اس کی بیٹی نے کی ہوتی تو اس کے پاس کیا رہ جاتا؟ میں ماروی سے ملنا چاہتا ہوں، اس نے کچھ بھی نہ سمجھ میں آنے پر کہا تو سومیا نے سانول کو اشارہ کیا۔ وہ اندر سے تھوڑی دیر میں ماروی کو لے کر آ گیا، جو اب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ وہ بھاگ کر مکھن کے پاس آئی تو مکھن نے صوفے سے اٹھ کر اس کو اپنی باہوں میں لیا اور اس کے ماتھے پر پیار سے بوسہ دیا۔ مجھے کوئی بھی بڑا فیصلہ لینے کے لیے کچھ وقت درکار ہے، مکھن نے محبوب سیٹھ کی طرف دیکھ کر کہا تو وہ بے اعتنائی سے بولا، سیاست اور منڈیوں میں وقت کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ اگر سیاست دان وقت پر بات کو سنبھال لے تو جیت اس کی ہوتی ہے۔ اسی طرح منڈیوں میں ہر قدم پر جنس کا نیا ریٹ ہوتا ہے۔ ہر قدم پر ہر جنس کا نیا ریٹ ہوتا ہے۔ جو گاہک پہلے ہی وقت کی قدر کر کے سودا خرید لے وہ اچھا مال بھی خرید لیتا ہے اور اس کو نفع ملنے کی بھی امید ہو جاتی ہے۔ مکھن سلطان نہ سمجھنے والے انداز میں منان اور محبوب سیٹھ کی طرف دیکھ کر بولا، بات کو لفظوں کی سوداگری میں لپیٹ کر آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں ایک اچھا سوداگر نہیں ہوں؟ مجھ سے بہتر وقت کی قدر کون جانتا ہوگا؟ میں 3 دنوں کے اندر اندر اپنے فیصلے سے آپ کو آگاہ کر دوں گا۔ اٹھ کر ماروی کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے سانول کی طرف بڑھا تھا تاکہ وہ اس کو گلے لگائے، لیکن سانول نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ اس کا ہاتھ کھڑے کا کھڑا ہی رہ گیا، بلکہ سانول وہاں سے باہر نکلتا چلا گیا۔ مکھن سلطان نے سومیا کی طرف دیکھا اور بولا، تم نے میرے خلاف میرے بچوں کے ذہن میں جو زہر بھرا ہے، یاد رکھنا یہ زہر ایک دن تم پر ہی اگلیں گے۔ یہ کہہ کر مکھن سلطان وہاں سے نکل گیا۔ باہر نکل کر اس نے سلونی کو بتایا کہ وہ گاؤں جا رہا ہے، اگلے ہفتے تک واپس آ جائے گا۔ وہ اپنی گاڑی کو گاؤں کی جانب بھگانے کے لیے مین شاہراہ پر لے گیا۔ پھر گاڑی شہر کو چھوڑ کر گاؤں جانے والے مین روڈ پر دوڑنے لگی، لیکن اس کے ذہن میں جو آگ لگی ہوئی تھی اس کی ذمہ دار نور العین تھی، جس نے کبھی بھی یہ ثابت نہ ہونے دیا تھا کہ وہ ڈرگس کا ایک بہت بڑا ریکٹ چلا رہی ہے۔ وہ تو ہر ماہ گاؤں سے شہر یہ کہہ کر آتی تھی کہ وہ اپنے بھائی کے پاس جا رہی ہے، لیکن اس کی پینٹ شرٹ میں ملبوس فوٹو دیکھ کر مکھن سلطان کے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ اب رات بھر میں جو بھی ہوا تھا وہ ایک لمبی کہانی تھی۔ اس کو شہپر نامی شخص کا فون آیا تھا، پھر اس نے جس بندے سے ملنے کا مکھن کو کہا تھا وہ بھاگ دوڑ کر کے اس بندے سے ملا۔ وہ نور العین کو اس گروپ سے نکلوانے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن وہ اس بات پر بھی حیران تھا کہ اس کی ماں کے تعلقات اتنے وسیع ہیں کہ وہ ایک ہی رات میں ایسے بندوں سے مل چکا تھا جن کے نام تک بھی اس کی رسائی میں ممکن نہ تھی۔ اور یہ شہپر کون تھا؟ یہ وہ جا کر نور العین سے پوچھے گا۔ دوسری طرف سائی سلطان بڑی نفرت اور غصے میں سامنے کھڑی نور العین کو دیکھ رہا تھا، جو اس سے نظریں بھی چرا رہی تھی، لیکن اپنی اکڑ فو کو بھی برقرار رکھا ہوا تھا۔ اس کے کھڑے ہونے کا انداز ایسا تھا کہ اس کی گردن تنی ہوئی تھی، جیسا کہ اس کو اپنے کسی بھی گناہ پر کوئی پشیمانی نہ ہو۔ کیسا لگ رہا ہے آج اس کٹہرے میں کھڑے ہو کر، جس میں کبھی تم مجھے کھڑا کیا کرتی تھی؟ سائی سلطان نے کافی دیر بعد بہت سے الفاظ اپنے ذہن میں جمع کر لیے تھے۔ وہ ان کو تیروں کی شکل میں نور العین کے جسم میں پیوست کرنے کی پوری تیاری کر چکا تھا۔ امی نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو مجھے مجرم کیسے کہہ سکتے ہو؟ وہ تنک کر بولی تو سائی سلطان اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور بولا، عورت گھر بناتی ہے، عورت گھر کی مالکن ہے، عورت گھر کی رکھوالی کرتی ہے، عورت گھر کی چوکیدار ہے، عورت مرد کی عزت کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دیتی ہے، لیکن کسی بھی گناہ اور ذلت کو گھر کی 4 دیواری یا دہلیز کے پار نہیں آنے دیتی۔ سائی سلطان بہت غصے میں لگ رہا تھا اور اس سے بھی زیادہ حیران نور العین ہو رہی تھی کہ اس کو زبان کیسے مل گئی اور یہ کن الفاظ میں بات کر رہا ہے۔
وہ کچھ بولنے کے لیے منہ کھولنے ہی والی تھی کہ سائے سلطان نے ہاتھ کا اشارہ کر کے اس کو خاموش کروا دیا اور پھر بولا، تم کیسی عورت ہو نور العین؟ تمہیں تو اس پورے نام کی بجائے اس نام سے پکارنا چاہیے جس نے اپنے نام کی پہچان بھی کھو دی، نوری بیگم۔ یہ نام تمہارے گندے کردار پر جچتا بھی ہے، کیونکہ تم ایسی عورت ہو جو گھریلو عورتوں کے نام پر ایک بدنما دھبا ہو۔ سلطان وہ چیخی تو دوسرے ہی لمحے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے کو سرخ کر گیا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے سائے سلطان کی طرف دیکھنے لگی تھی، جس نے اتنی جرأت کر لی کہ اس کے منہ پر اپنی نفرت کی ایک ایسی مہر لگا دی جو اپنے نشان چھوڑ گئی تھی۔ یہ وہی سائے سلطان تھا جو اس کے سامنے ساری زندگی بھیگی بلی بنا رہا۔ نور العین کو یقین نہ ہو رہا تھا۔ یہ تھپڑ تمہیں اس لیے مارا ہے کہ تم نے عورت کی تقدس اور اس لفظ کی حرمت کو پامال کیا ہے۔ نور العین اس کے طنزیہ اور گسیلے الفاظ سن کر اس سے چند قدم دور ہٹ گئی اور آہستگی سے بولی، ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ سائے سلطان اس کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہو گیا اور بولا، نوری بیگم، تم نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، بتاؤ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ مجھے کبھی کانو کان خبر ہی نہ ہونے دی کہ تم ایک ڈرگ سپلائر ہو۔ کالج یونیورسٹیز کی وہ بچیاں اور بچے جو اس ملک کا سرمایہ ہے، ان کے بدنوں میں تم نے دن رات زہر اتار کر ان کو مفلوج بنا دیا ہے۔ وہ معمار بننے کی بجائے بیمار بن گئے ہیں، ذہنی بیمار۔ تمہیں ذرا بھی ترس نہ آیا تھا، تمہیں ذرا بھی حیا نہ آئی تھی کہ تم اپنے شوہر اور بیٹے کو دھوکہ دے رہی ہو؟ تم نے یہ کیوں نہ سوچا کہ ہمارے پاس وہ سب کچھ ہے جس کی طلب اور لالچ و ہرس نے تمہیں اندھا کر دیا ہے؟ یہ سب کچھ تمہارا ہی تو ہے نا؟ میں نے کوئی ساتھ قبر میں تو نہیں لے جانا، لیکن تم نے میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کر کے میرا اعتبار کھو دیا ہے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں۔ سائے سلطان کی آواز بھرا گئی تو نور العین نے موقع غنیمت جان کر بڑی مکاری سے تالی بجائی اور گھوم کر بہت ہمت کرتی ہوئی اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ سائے سلطان کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی، اچھی باتیں کر لیتے ہو سلطان، میرا مشورہ مانو تو ایک ناول لکھ ڈالو، کیونکہ تمہاری نصیحت افروز باتیں کتابوں میں ہی بک سکتی ہے، مجھے قائل نہیں کر سکتی۔ وہ دکھ سے بولا، میرا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے کہ میں تمہیں کوئی نصیحت کروں، کیونکہ تم جس دلدل سے نکل کر آئی ہو، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا جسم ابھی تک اس گندے اور بدبودار چھینٹوں سے ابھی تک لتھڑا ہوا ہے جو مجھے سانس لینے میں کافی دشواری دے رہا ہے۔ اور جو تم نے بھاگی کے ساتھ کیا وہ سب کیا تھا سلطان؟ سائے سلطان اس گہری چوٹ پر اس کی طرف دیکھنے لگا تو وہ پھر بولی، مجھے عورت کی حیا اور عورت کے تقدس پر لیکچر دینے سے پہلے یہ تو سوچ لیتے کہ تم نے کون سا کسی عورت کی عزت کی ہے۔ کیا تم نے گاؤں کی کسی عورت کو اپنی ماں، بہن یا بیٹی سمجھا ہے؟ کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ لوگ تمہارے نام سے اپنی بچیاں کیوں چھپا کر رکھتے ہیں؟ کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ پورے گاؤں والوں کی نظروں میں ان کی اب تک لوٹی جانے والی عصمتوں کے قاتل تم ہو؟ وہ ایک سانس لے کر دوبارہ بولی، جب تک تمہیں عورت کی تضحیک کبھی محسوس نہیں ہوتی تھی، جب مزے سے وہ لٹتی ہوئی عزتیں دیکھا کرتے تھے، جب مکھن تمہارے سامنے جوان اور کماری لڑکیوں کی عزتوں کو پامال کرتا تھا، تب تو بیٹھے تالیاں بجایا کرتے تھے، تب تمہیں کبھی تمہارے ضمیر نے کچوکا نہیں لگایا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ آگے بڑھو، اس روتی چیختی چلاتی اور منتیں کرتی ہنا کی عزت بچاؤ، مہرو کو بے آبرو ہونے سے بچاؤ، کیونکہ کل صبح اس کی بارات آنے والی ہے۔ تب کیوں مردہ ضمیر بن کر عورت کی تذلیل ہوتی دیکھتے رہے ہو سلطان سائی؟ تب کیوں خاموش رہتے تھے؟ کیوں منہ سے نہیں پھوٹے؟ کیوں زبان پر چھالے پڑ گئے تھے؟ آج میں نے ڈرگ سپلائی کی ہے تو ضمیر جاگ گیا؟ وہ چیخ کر بول رہی تھی۔ ان دونوں کو معلوم تھا کہ حویلی میں کوئی نہیں ہے، لیکن یہ ان کی خام خیالی تھی۔ حویلی میں ان کے علاوہ بھی 2 افراد موجود تھے جو الگ الگ اپنی اپنی جگہوں پر چھپ کر اس تمام تماشے کو دیکھ رہے تھے اور منتظر تھے کہ بات کہاں تک پہنچتی ہے۔ سائے سلطان، یہ میں ہی ہوں جو اب تک تمہاری عزت سنبھال کر رکھی ہوئی ہے۔ اگر اس گاؤں میں سب کو پتہ چل جائے کہ مکھن تمہارا نہیں، میرے اس یار شہپر کا بیٹا ہے، تو پورا گاؤں تم پر تھو کرتا نہ تھکے۔ وہ بہت بڑا سچ اپنے غصے میں اگل گئی تھی۔ سائے سلطان کے سینے میں ایک
ایک خنجر بن کر لگا تھا۔ وہ اپنا دل پکڑ کر رہ گیا۔ اس کو پہلے سے بھی اس بھیانک سچ کا علم تھا، لیکن وہ خاموش رہا کہ گھر میں جوان بہو ہے۔ لیکن اب وہ کھل کر سامنے آ گئی تھی تو اس کڑوے سچ سے بھی پیچھا چھڑانا سائے سلطان کے لیے ضروری لگ رہا تھا۔ یہ شہپر کا ہی کمال ہے کہ راتوں رات بلکہ پوری رات کی تاریکی ڈھلنے سے پہلے ہی مجھے تمہارے سامنے لا کر باعزت طور پر کھڑا کر دیا۔ ذرا خود سوچو کہ میرے ہاتھ کتنے لمبے ہیں اور میں ایک ہی رات میں کیا کر سکتی ہوں۔ مکھن کو اگر معلوم ہو جائے کہ وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے تو سوچو وہ تم سے کتنی نفرت کرے گا۔ تم کس بات کے مرد بنے پھرتے ہو جو اپنی بیوی کی کوکھ میں ایک اولاد بھی نہیں ڈال سکتے؟ خود ہی بتاؤ کہ پھر تمہاری جوان بیوی کیا کرتی میں؟ کیا گاؤں کے کسی کمین کے ساتھ منہ کالا کیا کرتی، یا پھر اپنے جذبات کا گلا گھونٹ کر اپنے ارمانوں کو خون بنتا دیکھتی رہتی؟ تمہیں تو میرا ممنون ہونا چاہیے تھا سلطان سائی کہ میں نے تمہاری عزت اور آبرو کے ساتھ ساتھ تمہاری مردانگی کا بھی بھرم رکھا تھا، لیکن تم اتنے کم ظرف نکلو گے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ نورالعین کے پاس بہت سے تیر تھے جو سائی سلطان کے سینے کو نہ صرف زخمی کر رہے تھے بلکہ اس قدر گھاؤ لگا گئے تھے کہ سائی سلطان کو اب جگہ نہ مل رہی تھی کہ وہ چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جاتا۔ لیکن دوسرے ہی لمحے وہ سب کچھ ہو گیا جس کی توقع ان دونوں کو بھی نہ تھی۔ ان کے سامنے مکھن سلطان کھڑا تھا۔ وہ دونوں ہی کانپ کر رہ گئے تھے۔ مکھن سلطان کے اس طرح چپ چاپ کھڑا ہونے اور اس کے جھٹکے ہوئے سر نے یہ بات عیاں کر دی تھی کہ اس نے دونوں میاں بیوی کی پوری لڑائی سن لی ہے۔ وہ آنسوؤں کے ساتھ رو رہا تھا۔ وہ پہلی بار ایسے رو رہا تھا جیسے کوئی بچہ روتا ہے۔ نورالعین کو تو 14 طبق روشن ہو گئے تھے، لیکن سائی سلطان اس کی طرف پیٹ کر کے کھڑا تھا۔ وہ جوان بیٹے سے نظریں نہ ملا پا رہا تھا۔ اس کو سمجھ نہ آ رہا تھا کہ وہ کیسے اس بیٹے کا سامنا کرے جس کو ساری زندگی اپنا سگا بیٹا سمجھا ہے، اس کی پرورش کی، اس کی ہر خواہش پوری کی، اس کی ہر آرزو پوری کرنے کے لیے سائی سلطان نے پورے گاؤں میں اپنی دھاک جمائے رکھی، اور پھر اس دھاک کو مکھن سلطان نے اپنی جوانی کے جوش اور گرم خون سے ٹھنڈا نہ ہونے دیا۔ لیکن اب دونوں باپ بیٹا یہ بات اچھی طرح سن اور سمجھ چکے تھے کہ وہ دونوں ہی سگے باپ بیٹا نہیں ہیں، بلکہ مکھن کو تو زیادہ اس بات کا تعلق تھا کہ وہ اس بات کا قلق تھا کہ وہ کسی کی ناجائز اولاد ہے۔ وہ اپنے آنسو اپنے باپ سے چھپا رہا تھا۔ وہ باپ اپنے بیٹے کا مجرم بنا کھڑا تھا، لیکن ندامت زدہ چہرہ لیے ان دونوں کے بیچ میں کھڑی وہ عورت جو گھر کی چوکیدار تھی وہی چور نکلی تھی۔ کب مال و متاع لٹ گیا، کب واردات ہو گئی، کسی کو نہ معلوم ہوا تھا۔ لیکن اب اس پوری داستان عجائبہ کو سن کر چوتھا فرد حویلی کی چھت سے آہستگی سے نیچے اتر کر اپنی راہ کو چل دیا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں میں بھی تھے، لیکن وہ دکھ اس افسوس کے آنسو تھے کہ چودھری چوکیدار نکلا ہے۔ سائی سلطان نے مکھن سلطان کے سامنے جانے کی ہمت کی اور اس کے جھکے ہوئے سر کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور روتا ہوا بولا، مرد کبھی رویا نہیں کرتے، شان سے جینے کے لیے سینہ تان کر رکھو، تم اس حویلی کی شان ہو۔ میرا کیا ہے یار، میں تو اپنا آپ اس چور کے ہاتھوں لٹا کر خالی ہو گیا ہوں جس کی ایمانداری پر مجھے بہت بھروسہ تھا۔ تم اپنی زندگی جینا، مزے سے جینا، کیونکہ تم میرے بیٹے ہو۔ یہ کہہ کر سائی سلطان کی آواز لرز گئی۔ وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے پھر بولا، میری طرف ایک بار تو دیکھو مکھن، میں تمہارا سگا باپ نہ سہی یار، لیکن تم نے میرے کندھوں پر موتا ہے۔ میں نے تمہاری گندگی اپنے ان ہاتھوں سے دھوئی ہے۔ بس اسی ایک رشتے کو میرا رشتہ دار سمجھ کر میری ہر اس غلطی کو معاف کر دینا جو میں نے نہیں کی ہے۔ اللہ حافظ۔ دونوں ہی کچھ نہ سمجھے تھے، لیکن سائی سلطان نے اپنی کنپٹی پر پستول رکھ کر ٹریگر دبا دیا تھا۔ گولی دماغ کو چیرتی ہوئی آر پار ہو گئی تھی۔ مکھن سلطان کے ہاتھوں میں ہی سائی سلطان کا جسم جھولنے لگا تھا۔ وہ پہلے تو پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہو کر اس کو دیکھتا رہا، لیکن جب گرم گرم خون کے فواروں نے
اس کے چہرے کو دھویا تو اس کے چہرے تو اس کے تو جیسے ہوش اس کو جیسے ہوش آ گیا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر سائے سلطان کو پکارنے لگا اور وہ اس کو ہلا ہلا کر اٹھنے کو کہہ رہا تھا۔ حویلی کی چھت سے اتر کر جانے والا چوتھا فرد بھی گولی کی آواز سن کر واپس حویلی کی جانب پلٹا تھا۔ وہ بھی مکھن سلطان کو دیکھ رہا تھا جو باپ کی لاش کو گود میں لے کر اس کو پکارے جا رہا تھا۔ ابا جی اٹھے نا ابا جی، مجھے مکھن کہہ کر کون پکارے گا، کون مجھے مکھن بلایا کرے گا۔ نورالعین بھی اس کو دیکھ کر گمسم اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی سائے سلطان کی سامنے پڑی میت کو دیکھے جا رہی تھی۔ ابا جی میں آپ کا بیٹا ہوں، میں آپ کا مکھن ہوں ابا جی، میں آپ کا بیٹا ہوں، مجھے آوازیں دے نا ابا جی، مجھے آوازیں دے، اوئے مکھنا کہہ کر بلائے نا ابا جی۔ مکھن سلطان کی آواز میں جو درد تھا وہ پورے گاؤں کے باسیوں کی آنکھیں نم کر گیا تھا، لیکن نورالعین کو یہ خدشہ تھا کہ کہیں مکھن سلطان اپنے ہوش و حواس کھو کر اس کا شیپر والا راز ہی نہ کھول دے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور مکھن سائی کا سر اپنی گود میں لے کر رکھ دیا اور اس کو دلاسا دینے لگی۔ وہ سائے سلطان کے اس طرح سے جلدی چلے جانے سے پریشان بھی تھا اور حیران بھی تھا کہ وہ اس بات کو دل پر لے گیا تھا، لیکن سائے سلطان اپنے ساتھ انصاف کر گیا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کی ٹرگر پر اس کی یہی سزا ہے جو گاؤں والوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا رہا ہے، اب یہی سزا اس کو گاؤں والوں کے سامنے جانے سے بچا سکتی ہے۔ اس نے انتہائی قدم اٹھا کر اپنے لیے جو سزا تجویز کی تھی وہ اس کو سخی کرنے کی بجائے قیامت تک مزید دکھی کر گئی تھی، کیونکہ اسلام میں کسی بھی حال میں خودکشی حرام ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سائے سلطان کی خودکشی کی خبر پوری دنیا میں اس طرح پھیل گئی تھی کہ نامور ماڈل سلونی کے سسر سلطان پور کے سلطان سائی نے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی ہے۔ وجہ گھریلو تنازع بتایا جاتا ہے۔ یہ خبر سوشل میڈیا پر پہنچی تو سب سے پہلے سلطان پور کے باسیوں میں سے ایمان فاطمہ نے اس کو اپنے فیس بک پیج پر دیکھا تھا۔ اس کو یقین نہ آ رہا تھا کہ ایسا کیا ہو گیا ہے کہ سائے سلطان نے خود کو ہی گولی مار لی۔ پھر یہ نیوز جوان ہوتے ہوئے مراد کے موبائل پر بھی پہنچ گئی تھی۔ اس نے سائے سلطان کی شکل دیکھ کر پوری خبر پڑھی تو وہ بھی اچنبھے کی کیفیت میں مبتلا ہو کر اس خبر کو بار بار پڑھنے لگا تھا، لیکن اس کی بھی سوجھ بوجھ اس نقطے پر آ کر رک گئی تھی کہ سائے سلطان تو پورے گاؤں کو خوف اور دہشت میں مبتلا رکھنے کے لیے اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے بہت ہی مشہور تھا۔ پھر یہ سب کیسے ہو گیا؟ وہ سوچنے لگا کہ اس کو گاؤں جانا چاہیے، لیکن ابھی اس کے ایگزامز ہو رہے تھے، وہ ابھی نہ جا سکتا تھا، لیکن جانا بھی ضروری تھا۔ وہ چاچا سکندر کو بتا کر پیپرز کے بعد لازمی جائے گا۔ اب اس کو یہ فکر تھی کہ کوئی اس کو پہچان لے گا تو، کیونکہ اس نے قد کاٹ تو نکال لیا تھا، وہ اب بڑا لگنے لگا تھا۔ پھر یہ خبر شیپر اور پھر سومیا تک بھی پہنچی تھی۔ وہ بھی حیرت میں گم سامنے کھڑے سانول کو دیکھے جا رہی تھی جس نے موبائل اس کے سامنے کر دیا تھا۔ وہ بار بار اس خبر کو پڑھ اور دیکھ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے جھوٹ ہو، کیونکہ سوشل میڈیا پر تو سچ کم ہی ہوتا ہے۔ سومیا نے اپنے شک کا اظہار کیا تو سانول نے نفی میں سر ہلا کر بتایا کہ یہ خبر سچ ہے، کیونکہ اس کی مکھن سے بات ہوئی ہے۔ منان اور سیٹھ محبوب نے سومیا کو سمجھایا کہ انہیں گاؤں جانا چاہیے، کیونکہ ابھی تک ان کا مکھن کے ساتھ رشتہ بھی قائم تھا اور سائے سلطان ماروی اور سانول کا دادا بھی تھا۔ سومیا فوراً مان گئی۔ وہ اپنے دونوں بچوں کو لے کر گاڑی میں گاؤں کی جانب چل پڑی۔ ڈرائیور ساتھ تھا، کیونکہ اتنے لمبے سفر میں محبوب نے سانول اور سومیا کو گاڑی چلانے سے منع کر دیا تھا۔ سلونی کے تاثرات بھی حیرت میں گم ہو جانے والے تھے۔ وہ ابھی اس نیوز کو دیکھ نہ پاتی اگر اس کی کچھ دوست اس کو موبائل کال پر اسے خودکشی کی وجہ نہ پوچھتی۔ وہ تو حیران اور پریشان تھی کہ یہ سب کیا ہو گیا ہے، کیونکہ وہ کل سے مکھن کی وہ کیفیت دیکھ کر بہت ہی پریشان ہو گئی تھی جس کیفیت میں اس نے نورالعین کی نیوز ٹی وی پر چلتی ہوئی دیکھ کر اس کے سامنے سے سنا تھا کہ نورالعین اس کی ماں ہے، وہ اس کو اس ڈرگس اسکینڈلز میں پھنسایا جا رہا ہے۔ اب سلونی کو سمجھ نہ آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، اس کو گاؤں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ اس نے مکھن سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو کافی لمبے انتظار کے بعد مکھن نے اس کی کال ریسیو کی، لیکن اس نے سلونی کو گاؤں آنے سے منع کر دیا تو وہ چپ ہو کر رہ گئی۔ جاسم بھی اس کے
منہ سے یہ نیوز سن کر اپنے موبائل پر ذرا سی سرچ کے بعد خبر ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا تھا جو اس کی بہن بلکہ اس کے گھر کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ ایمان فاطمہ نے وہ نیوز شہید خان کو بتائی تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ انہوں نے وہاں جانے کا ارادہ کیا، لیکن مومنہ نے مشورہ دیا کہ بابا جی سے رابطہ کر کے مشورہ کرنا چاہیے کہ ہمارا وہاں نہ جانا بنتا ہے یا نہیں، کیونکہ ہماری تو کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ اور رہ گئی ایمان فاطمہ کی تو وہ بھی کوئی مری نہ جا رہی تھی کہ وہ لازمی گاؤں جائے اور اس ظالم انسان کا چہرہ دیکھے۔ پھر ان کی توقع کے عین مطابق ولی محمد نے ان کو سختی سے منع کر دیا کہ ان میں سے کوئی بھی گاؤں اس کام کے لیے نہیں آئے گا، بلکہ انہوں نے سائی سلطان کے مرنے پر ایک فقرہ کہا: خس کم جہاں پاک۔ پورے گاؤں میں سوگ کی فضا طاری تھی۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ لوگ بین کر رہے تھے، سبھی خاموش رہ کر ایک دوسرے کی چہمگوئیاں سن رہے تھے کہ شکر ہے ایک ظالم انسان تو اس حویلی سے کم ہوا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، لیکن سب زبان خاموش بھی تھی۔ شام کو سائی سلطان کی تدفین ہو گئی تھی۔ پورے گاؤں کے مردوں کو جنازہ تو لازمی پڑھنا تھا، اس لیے جنازے میں کافی لوگ شامل تھے اور بہت سے لوگ دوسرے گاؤں سے بھی شامل ہوئے تھے۔ اور پھر مکھن سلطان کے یار و دوست اور خود سائی سلطان کے جاننے والے بھی اس کے جنازے میں شامل تھے۔ ولی محمد نے خصوصی دعا فرمائی تھی کہ اللہ کریم سائی سلطان کی اگلی منزلیں آسان فرمائے۔ درود احمد بھی ہر کام میں پیش تھا۔ وہ مکھن سلطان کو دیکھ رہا تھا جو بہت ہی پریشان تھا۔ اداس ہونا اور بات تھی، پریشان ہونا اور بات تھی، اور یہ پریشان ہونے والی بات درود احمد ولی محمد کو بتانا چاہتا تھا، لیکن ابھی موقع اور مناسب وقت نہ تھا۔ پورے گاؤں میں 3 دن تک سوگ کا اعلان کیا گیا تھا۔ سبھی لوگ گاؤں میں ہی موجود تھے۔ اگلے دن میڈیا کی گاڑیاں دیکھ کر مکھن سلطان کے اوزان خطا ہو گئے تھے، کیونکہ وہ ان سب سے سوالوں کے جواب نہ دے سکتا تھا۔ اسے سانول کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ ان سے نپٹے۔ سانول شہر جا کر کافی ہوشیار اور چالاک ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ بھی تھا۔ اس نے بہت ہی اچھے طریقے سے میڈیا والوں کو ہینڈل کیا تھا۔ ولی محمد سوچ رہے تھے کہ اتنا انتہائی قدم اٹھانے کی سائی سلطان کو کیا ضرورت پیش آ گئی۔ وہ اللہ کے حضور سر کو جھکائے اور اس کی عبادت میں مشغول تھے۔ انہیں علم نہ ہو سکا کہ کب ان کے پاس آ کر درود احمد بیٹھ گیا ہے۔ ولی محمد کو اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائے دیکھتا رہا۔ پھر اس کے دل میں نہ جانے کیا آئی، وہ مزار شریف کی طرف چل پڑا۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا۔ وہ بنا خوف و خطر مزار شریف کے احاطے میں داخل ہوا۔ اس نے اندر سے کنڈی لگا لی اور وضو کر کے قبر شریف کی پاؤں کی جانب بیٹھ گیا۔ دادا جی اللہ تعالیٰ سے میری بات کروائے، میں آج اللہ تعالیٰ سے بات کروں گا۔ لیکن جواب ندارد تھا۔ وہ خاموش نہ رہا تو اپنی آواز کو کچھ اونچا کر کے بولا: میں آج نہیں جاؤں گا یہاں سے، مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ اس گاؤں میں کیا ہو رہا ہے، بس۔ وہ بچوں کی طرح ضد کر رہا تھا، لیکن اس کو کوئی بھی جواب نہیں مل رہا تھا۔ وہ پھر سے بولا: میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گا، پھر نہ کہنا میرا بیٹا مجھ سے ملنے نہیں آتا۔ سوچ لے۔ وہ بچوں کی سی ضد سے ہٹ کر بڑوں جیسی دھمکی پر اتر آیا تھا۔ پھر جواب ندارد: اللہ جی آپ کو آپ کے اس محبوب کا واسطہ جس کی خاطر آپ نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، میری بات سنیں اللہ جی، اللہ جی۔ وہ چیخ کر بول رہا تھا۔ پھر وہ تب رونے لگا جب اس کو کوئی بھی جواب نہ ملا تو وہ قبر کے پاؤں کی طرف لیٹ گیا اور اب واپس گھر نہیں جانا چاہتا تھا۔ درود احمد۔ وہ دل کے اندر سے ایک آواز ابھری تو وہ چونک کر اٹھ بیٹھا۔ وہ اپنے ارد گرد دیکھنے لگا تھا، لیکن وہاں اس کے علاوہ کوئی بھی نہ تھا۔ اتنا بڑا واسطہ نہیں دیا کرتے۔ وہ تھوڑا سا مسکرایا اور دل کی طرف آنکھ کر کے بولا: میں سمجھ گیا۔ اس واسطے کے بعد تو بھی مجھ جیسے نکمے اور نالائق سے بات کرنے پر راضی ہو جاتا ہے نا؟ وہ بہت خوش ہو رہا تھا کہ اس کو اس کی بات کا جواب ملنا شروع ہو گیا تھا۔ اللہ تم سے پیار کرتا ہے درود احمد۔ وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کو تمہاری ہر آہٹ، ہر سماعت، ہر سانس، ہر لمحہ اور ہر وہ بات معلوم اور سنائی دیتی ہے جو تم اپنے دل میں بھی کہتے اور سوچتے ہو۔ اچھا تو پھر میری بات کا جواب مجھے دے، یہ ظالم انسان اتنی جلدی کیوں مر گیا؟ لیکن پھر چند ثانیے خاموشی رہی تو وہ صبر نہ کر سکا، پھر بولا: بس نا، پھر تجھے تیرے محبوب کا واسطہ دوں گا تو بتاؤ گے نا؟
مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تو رحمان اور رحیم ہے، کریم ہے، لیکن تو جہار اور قہار بھی ہے نا۔ ٹھیک ہے نا، بولو، میرے ساتھ نہ بات کریں، میرے ساتھ میں نکما حقیر پر تقصیر اور گناہگار جو ہوں، لیکن میرے اللہ، میں تیرے محبوب کا وہ ایک امتی ہوں جس کی خاطر وہ غاروں میں روتے رہے ہیں۔ میں وہ ایک ادنا سا امتی ہوں جس کی خاطر وہ اپنے سجدوں میں تجھ سے مغفرت طلب کرتے رہے ہیں۔ میں وہی امتی ہوں جس کی خاطر تیرا محبوب ننگے پاؤں جیل توڑ جبل نور پر جا کر دعائیں مانگا کرتے تھے۔ یاد رکھنا میرے اللہ، میں اب تیرے پیارے سے محبوب سے باتیں کیا کروں گا، تیرے پیارے سے محبوب کو بتاؤں گا کہ اللہ کریم نے میری بات کا جواب نہیں دیا ہے۔ میں گنہگار ہوں نا، اس لیے میں خطا کار ہوں، اس لیے تم مجھے دھتکار رہے ہیں نا۔ وہ زار رونے لگا تھا۔ اس کی گریہ زاری رات کی اس پہر جاری تھی جب سارا عالم ہو کا منظر پیش کرتے ہوئے دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو کر سو رہا تھا۔ وہ گریہ کر رہا تھا۔ اس کی اس گریہ سن کر گھر میں اس کو ڈھونڈنے والے ولی محمد بھی پریشان ہو گئے تھے۔ وہ رات کی اس پہر مزار شریف کی جانب چل پڑے کیونکہ درود احمد کی آوازیں وہیں سے آ رہی تھی۔ بار بار دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد درود احمد نے دروازہ کھولا تو اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ وہ روتا ہوا ولی محمد سے لپٹ کر بولا، بابا جان، میرا اللہ مجھ سے بات نہیں کرتا، وہ مجھے میری باتوں کا جواب نہیں دیتا۔ بابا جان، آپ اللہ سے کہیں نا کہ مجھ سے بات کرے، میری بات سنیں، میں رو رہا ہوں، مجھ سے بات کرے۔ اللہ اللہ جی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کہتے کہتے وہ بے ہوش ہو کر ولی محمد کی باہوں میں جھول گیا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے اور کیا ہونا ہے اس کہانی میں۔ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، اپنے کانٹیکٹ میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔